انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس کے بارے میں آگہی ہر انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر انسان کو اس اہم ترین سوال کے بارے میں ہی علم نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں انتہائی عزتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ جو دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی تعریف صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائی ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اتنا بڑا مقصد اور اتنا عظیم مقصد جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت انسان کو عزتوں اور رفتوں اور مقام اور منزل کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر اگر آج اس دور میں دیکھیں تو چیدہ انسان ہی دنیا میں باقی رہ گئے ہیں جو اس مقصد سے واقف ہیں اور اس مقصد کے لیے جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں۔ کثیر لوگ حتیٰ کہ مسلمان بھی حب دنیا میں غرق ہو چکے ہیں اور اپنے مقام اور مرتبے کو کھو چکے ہیں اور بالکل بھول چکے ہیں کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا۔ ہماری یہ سیریز جو انشاءاللہ العزیز آج سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا سفر کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا جائے تاکہ یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے، کامیاب ہو اور ہم اپنی منزل اور مقصد کو پا لیں۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اپنی غلطیوں کو یاد کرنا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمانی ہونا۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہی نہیں ہے، شرمندہ ہی نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ اس کا یہ سفر اللہ کی طرف شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے پشیمانی ضروری ہے، شرمندگی ضروری ہے کہ یقیناً آج تک زندگی میں بہت سے لمحے ہم ضائع کر چکے ہیں، بہت سے دن، بہت سی راتوں کو ضائع کر چکے ہیں، اور ان لمحوں میں ہم اللہ کے قریب ہو سکتے تھے مگر ہم ہوئے نہیں۔ اسی طرح جب پشیمانی اور ندامت دل کے اندر محسوس ہو تو پھر دراصل اپنے برے کاموں کو چھوڑنا، نادم ہونا، اور نادم ہونے کے بعد اس کی سب سے پہلی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، کثرت سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے اوپر عذاب کا ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ رونا اسے آتا رہتا ہے، پھر غم بن جاتا ہے۔ اگر یہ ساری علامات کا ظہور آپ کے اندر ہو رہا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیں کہ الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اس سفر پہ روانہ ہونے کے لیے ندامت اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لیے ندامت سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ندامت ہی اصل توبہ ہے اور یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اسی سیریز کو ہم جاری رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔